أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت کا آخری لفظ کوورت ہے، اس کا مصدر تکویر ہے، اسی سے اس سورت کا نام سورہ التکویر ہوا. مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کی ابتدائی سورت ہے کہ جو صورتیں اس کے آگے پیچھے ہیں ان کا مضمون اور اس کا مضمون ایک ہی ہے، تو لہذا یہ سب شروع زمانے کی صورتیں ہیں. جس زمانے میں نبا نازل ہوئی، نازعات نازل ہوئی اور عبس، اسی زمانے میں یہ التکویر بھی آئی. اس میں دو مضمون آ رہے ہیں. ایک ہے قیامت کا مضمون، آخرت کا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وحی کے نزول کا مسئلہ. اس زمانے میں یہی دو باتیں بحث میں آیا کرتی تھیں، گفتگو میں آتی تھیں، اور مشرکین مکہ نہ تو آخرت کی بات ماننے کو تیار تھے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. آپ کی نبوت کے تعلق سے تو وہ چونکہ یہ ایک دوسرے سے اس طرح ملی جلی باتیں تھیں کہ مثلا ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم بتلائیں تمہیں ایک آدمی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، گل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد تم جی اٹھو گے اور کھڑے ہو جاؤ گے. یہ وہ کیا بتائیں ہم تم کو ایسا آدمی؟ پتہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ مجنون ہے.
قرآن شریف میں اس کا تذکرہ دوسری جگہ آیا، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ تو یہ اس واقعے کی جو باتیں وہاں چلتی تھیں اس کی حکایت قرآن شریف میں کی گئی ہے۔ تو یہ دو باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ قیامت کو ماننے کو تیار نہیں اور نبی کی نبوت کو ماننے کو تیار نہیں، اسی لیے دونوں مضمون اس صورت میں آ رہے ہیں۔ قیامت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تین چیزیں تھیں جو ان کے لیے یقین کرنا اور اس کا باور کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ سارے انسان مرنے کے بعد ہزاروں سال گزرنے پر جبکہ ان کی ہڈیوں کا چورا ہواؤں میں بکھر جائے گا اور زمین کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گا اور پانی اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، پھر ان سب کو کیسے جمع کیا جائے، کس طرح سے ان اجزاء کو یکجا کر کے پھر اس انسان کو اسی شکل میں اور اسی حقیقت کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات ذرا مشکل ہو رہی تھی سمجھنی۔ دوسری بات یہ کہ یہ نظام پورا کا پورا زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور یہ پہاڑ، یہ سب کے سب جو ہیں سب کو تہس نہس کر دیا جائے گا اور یہ سب تباہ برباد ہو جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایک نئے عالم بنائیں گے۔ تو یہ ایک تباہی کے بعد پھر یوں کہیے کہ نئے عالم کا بننا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنا پھیلی ہوئی دنیا ہے، آخر یہ برباد ہوگی کیسے؟ تباہی آتی ہے، آفتیں آتی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں سنا کہ پوری زمین جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہو۔ زمین کے ایک حصے میں کوئی آفت ہے، دوسرا حصہ بالکل خیریت سے، یہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن پوری زمین ہی ختم، پہاڑی ہوا میں اڑ جائیں گے، چاند اور سورج کے جو ہے وہ اس اپنی حالت پہ نہ رہیں گے، تو یہ پورے یونیورس کا، پوری کائنات کا جو ہے وہ اس میں ہلچل ہو جانا بات سمجھ میں یہ بھی نہیں آتی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اور جنت ہوگی اور جہنم ہوگی اور وہ کچھ لوگوں کو ادھر بھیجا جائے گا، کچھ لوگوں کو ادھر بھیجا جائے گا، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ منشا کیا تھا کہ بھائی جو ہے بس یہ دنیا ہے، اس میں جو اچھے ہو تو اچھے رہو اور جو برے ہے تو برے رہو، ختم، اس کے بعد کوئی دنیا دوسری آنے والی نہیں۔ تو یہ میں نے کہا تین باتیں تھیں اس صورت میں۔ ان تین باتوں کو قیامت کے تعلق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کوئی بہت ہی مشکل دلائل سے نہیں بلکہ بہت آسان اور سمپل باتوں سے اس کو سمجھایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اذا الشمس کوورت، بات یہیں سے شروع ہوئی، جس چیز کو نہیں مان رہے ہیں اسی چیز کو کہا جا رہا ہے اذا الشمس کوورت۔ اچھا، یہاں 6 آیتوں میں تو قیامت کا پہلا مرحلہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کی 6 آیتوں میں قیامت کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے 12 آیتوں میں قرآن یہ آخرت کا ذکر ہے۔ فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ تکویر کے معنی کیا ہے؟ تکویر کے معنی آتے ہیں لپیٹنا۔ اسی واسطے یہ جو پگڑی لپیٹتے ہیں اس کے پیچ، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے تکویر العمامہ، اور چونکہ وہ اس کا یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آگے کو آ جاتا ہے، جب مانگ کھینچے بنائیں اس میں تو یہ ایک یوں کہ یہ کہ پوائنٹ بن جاتا ہے پگڑی میں کہ ہر ایک پیچ یہاں ضرور پہنچے گا، اسی لیے اس کو عربی میں قور العمامہ کہتے ہیں۔ اسی واسطے فقہ کی کتابوں میں عربی میں آپ پڑھیں گے کہ سجدے کے مسئلے میں یہ بات فقہا کہتے ہیں کہ قور عمامہ پہ سجدہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو یوں کہ ایک پوائنٹ بن گیا آگے سے، اور سجدہ نام ہے وضع جبہہ اور انف کا، یعنی پیشانی جو اوور ہیڈ ہے یہ اس کو اور ناک کو یہ رکھنا ہے زمین پر، اسی کا نام سجدہ ہے۔ لیکن جب اگر آپ پگڑی جو ہے وہ اتنی آگے کو اٹھی ہوئی اور اس پر کر رہے ہیں سجدہ تو پیشانی نہیں رکھی جا رہی، تو یہ قور عمامہ جو ہے یہ یوں کہیے کہ وہ پوائنٹ ہیں کہ جس میں بندھن سب کے سب آ کر کے جوڑ رہے ہیں۔ تکویر کے معنی آتے ہیں لپیٹنے کے۔
سورج کے واسطے یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیا، اذا الشمس کوورت۔ بات کیا ہے؟ یہ روشنی جو ہے، مثلا یہ بلب جل رہے ہیں اور ہم اور آپ سب روشن ہیں اس بلب کی روشنی سے۔ حقیقت یہ ہے کہ روشنی جو بلب سے نکل رہی ہے یہ کنٹینیو اس کا پھیلاؤ ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ پھیل رہی ہے روشنی، کنٹینیویشن ہے اس کے، وہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک چیز ہے جو ایک دم پھیل گئی، روشنی اس میں سے برابر نکل رہی ہے۔ وہ کنٹینیویشن اس طرح سے ہے کہ ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، روشنی کا سلسلہ وہ جو چل رہا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا کنٹینیویشن کی وجہ سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روشنی میں کنٹینیویشن ہے، وہ چل رہی ہے۔ جس طرح سے پگڑی کو پھیلا دیا جائے اس طرح سے یہ روشنی پھیل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا، کیا مطلب؟ وہ روشنی جو اس میں سے نکل کر پھیل رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ اس روشنی کو سمیٹ لیا جائے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا، جس طرح پگڑی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو سر پر لپیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے روشنی کے لپیٹنے کو، یعنی بے نور ہو جائے گی۔ اب وہ سورج جو ہے جو روشنی پھیلاتا ہے وہ روشنی پھیلانا چھوڑ دے گا۔ یہ ہے کوورت، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے منتشر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سارے نظام کو جو بنایا ہے وہ ایک کو دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے جس طرح سے وہ جوڑ اس طرح نہیں کہ میخے ٹھوک ٹھوک کر کے ایک کو دوسرے سے لگا دیا ہو، بلکہ ایک جس کو یوں کہیے کہ ہم اپنے سمجھانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک میگنٹ سسٹم جیسے ہوتا ہے کہ وہ جڑا ہوا بھی ہے اور جڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ اس میں جو طاقت ہے وہ جوڑ رہی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے، کشش جس کو کہتے ہیں، کھینچنے کی طاقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام کشش قائم کیا ہوا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے، قیامت میں اس نظام کشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درہم برہم کر دیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ستارے جہاں ہیں وہاں نہیں رہے، چاند جہاں ہیں وہاں نہیں، زمین جہاں ہے وہ وہاں نہیں، ہر ایک اپنی جگہ سے ہٹا، اور جب ہٹا تو ٹکرا بھی سکتا ہے، تباہ بھی ہو سکتا ہے، چورا چورا بھی ہو سکتا ہے، بالکل وہ شکل ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے کبھی کسی اب سے 8 سال پہلے کوئی آیت آئی کہ میں نے ایک مثال بھی اس وقت دی تھی کہ مثلا اگر آپ چار طرف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لوہے کے رکھ دیں، یا یوں کہیے کہ لوہے کو بیچ میں کر لیں اور چار طرف آپ میگنٹ والی کوئی چیزیں رکھیں، تو اب وہ جو لوہے کا ٹکڑا ہے وہ بیچ میں سالڈ ہو جائے گا، نہ ادھر ہٹے گا نہ ادھر ہٹے گا، بشرطے کہ وہ میگنٹ سارے کے سارے ایک متعین فاصلے پر ہوں۔ کسی کا فاصلہ آگے اور پیچھے ہو گیا تو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لے گا، لیکن اگر خاص فاصلے پر رکھ دیے جائیں تو وہ جو لوہے کا ٹکڑا ہے وہ اپنی جگہ ایسی طرح جم جائے گا جس طرح آپ نے اس کو کیل سے ٹھوک دیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا نظام اسی طرح سے قائم کر رکھا ہے۔ اب اس میں سے اگر ایک ٹکڑے کو وہاں سے ہٹا لیں، اپنی جگہ سے ہلا دیں، پورا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے منتشر ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں بھی لفظ انقدرت لائے ہیں، ورنہ انتشرت بھی آ سکتا تھا۔ یہ تقدر جو ہے یہ اور انقدر منقدر ہونا، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ روشنی نہ رہنا، اس میں میل آ جانا، خالص نہ رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے اپنی جگہ سے ہٹ بھی جائیں گے اور ان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ دونوں لفظ ایسے لائے ہیں کہ جس میں دونوں معنی موجود